بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، آپ کا دوست سلمان حیدر۔ دعا ہے پروردگار سے کہ اس نے آپ کو اور آپ کے اہل خانہ کو اپنی حفظ و امان میں رکھا ہوا ہو۔ جی ہاں، استعفوں کا اور وہ بھی ججز کے استعفوں کا سلسلہ جاری ہے۔ جی لاہور ہائی کورٹ کے جسٹس ہیں جسٹس شاہد جمیل، جی ہاں، سینیارٹی لسٹ میں ان کا 11واں نمبر ہے جی، اور 5 سال بعد انہوں نے ریٹائر ہونا تھا، 2029 میں جا کے ریٹائر ہونا تھا، لیکن آج انہوں نے صدر مملکت ڈاکٹر عارف الوی صاحب کو اپنا استعفیٰ ارسال کیا۔ استعفیٰ عام نہیں، ظاہری بات ہے بہت خاص استعفیٰ، چاہے اس کے استعفے کے مندرجات میں انہوں نے یہ ضرور لکھا کہ میں اپنی ذاتی حیثیت میں ذاتی وجوہات کی بنا پر یہ استعفیٰ دے رہا ہوں، لیکن خودی کو روشناس کرتے ہوئے جو اشعار انہوں نے استعمال کیے ڈاکٹر محمد علامہ اقبال صاحب کے، اس سے اندازہ ہو رہا ہے کہ اشعار بتاتے ہیں کہ وجہ کچھ اور ہے، وجہ بہت ہی کوئی خاص قسم کی وجہ ہے۔ اور ان کا ایک شعر، ان کے جو ربائی کے جو 2 جملے بتا دیتا ہوں، انہیں کہا ایک آن ہے محکوم کا ایک سال، کس درجہ گرا سیر ہے محکوم کے اوقات، یعنی اپنی اوقات، محکوم، حاکم، ان تمام کا ذکر کرتے ہوئے ایک جج جس نے 5 سال بعد جا کے ریٹائر ہونا ہے، اور شاید اسلام آباد ہائی کورٹ کا یا لاہور ہائی کورٹ کا چیف جسٹس جس نے بننا ہے، یا سپریم کورٹ میں جس کی جگہ ہو، لیکن بہرحال وہ اس موقع پر ریٹائرمنٹ لے رہا ہے، وہ بھی اپنی ذاتی وجوہات کی بنا پر۔ اٹ مینز الاٹ، کیونکہ یہ چیزیں میں عام کنسیڈر کر لیتا نا، کیونکہ جو صورتحال چل رہی ہے نا وہ اتنی عام نہیں ہے۔ اس دوران جسٹس اعجاز الاحسن صاحب سپریم کورٹ کے استعفیٰ دے چکے، جنہوں نے اپ کمنگ چیف جسٹس بننا تھا۔ اس دوران مظاہر علی اکبر نقوی صاحب استعفیٰ دے چکے سپریم کورٹ کے جناب۔ تو یہ تمام چیزیں ساری غیر معمولی ہے۔ اس غیر معمولی صورتحال جو اس وقت ملک کے اندر چل رہی ہے، جس غیر معمولی صورتحال کے اندر ہم 2024 کا 8 فروری کا انتخاب کرانے کے لیے جا رہے ہیں، تو میں تو کسی چیز کو ایزی لے نہیں سکتا، سوری، میری طبیعت بھی نہیں ہے۔ تو یہ جو شاہد جمیل صاحب کا جو معاملہ، اور سینیورٹی لسٹ میں 11ویں نمبر پہ یار یہ صاحب، اور ان کا اس طرح استعفیٰ دینا ڈیفینیٹلی کہانی کسی اور طرف اشارہ کرتی ہے۔ اور ہاں، یہ کہانی کھلے گی، آہستہ آہستہ یہ معاملہ ڈسکس ہوگا، کیونکہ ڈسکشن تو شروع ہو چکی ہے۔ ٹھیک ہے جی، ادھر پاکستان تحریک انصاف نے ایک اہم سٹیپ لیا ہے، ظاہری بات ہے وہ زیادہ بہتر جانتے ہیں، ہم تو صرف تجزیے دے سکتے ہیں، اور سٹیپ بڑا، حالانکہ 2 روز پہلے جو سٹیپ لیا تھا اس وقت کی ضرورت تھا، وہ تھا انٹرا پارٹی الیکشن، اور انٹرا پارٹی الیکشن بھی عام انتخابات سے 2 دن پہلے، یعنی 5-6 فروری کا انہوں نے باقاعدہ طور پر شیڈول دے دیا تھا، اور پوری تاریخ دے دی تھی، سب کچھ ایسا فائنل تھا، صوبائی کمیٹیاں کون سی ہوگی، مرکزی کمیٹیاں کون سی ہوں گی، آرگنائزر کون ہوگا، یہ تمام چیزیں ہو گئی تھی۔ اب پتہ چلا ہے کہ جو نامزد چیئرمین ہے بیرسٹر گوہر صاحب، وہ کہہ رہے ہیں کہ بانی چیئرمین عمران خان صاحب نے حکم دیا ہے کہ انٹرا پارٹی الیکشن ملتوی کر دیا جائے، تو اب انٹرا پارٹی الیکشن نہیں ہو رہا ہے پاکستان تحریک انصاف کے، اور کہا جا رہا ہے کہ انٹرا پارٹی الیکشن نہ عام انتخابات سے پہلے ہونا، یہ اثر انداز ہو سکتا ہے عام انتخابات کے نتائج اور ووٹر کے مائنڈ سیٹ کے اوپر، اور کارکن کے مائنڈ سیٹ کے اوپر، تو ڈسٹریکٹ کر سکتا ہے، یہ لفظ استعمال ہوا ہے، اور توجہ ہٹ سکتی ہے انتخابات سے، اور کہ صورتحال پھر گمبھیر ہو جائے گی عام انتخابات میں، کہ ووٹر کی سپورٹ کسی اور کے ساتھ ہے، یا سپورٹر کی یا کارکن کی سپورٹ کسی اور کی طرف سے، اور ٹکٹ کسی اور کو ملا۔ تو بہرحال یا تو یقین ہے پاکستان تحریک انصاف کو کہ بطور ایک سیاسی جماعت جو الیکشن کمیشن کے اندر وہ رجسٹرڈ جماعت ہے، اس کی بنا پر فلور کراسنگ نہیں ہوگی، لیکن بہرحال یہ ضرورت تھی، شاید ان کو اس بات کا یقین ہے، لیکن ہاں اس دوران اکبر ایس بابر صاحب سے ضرور بچ کر رہنا پڑے گا، ان کی طرف نظر ضرور رکھنی پڑے گی، کیونکہ ان کی نیت کچھ اور ہے، اور الیکشن کمیشن ان کی نیت کو بھی جانتی ہے، اور ان کی طرفداری بھی بہت اچھے سے کرنا جانتی ہے۔ تو یہاں تو ایک چیز میری سمجھ میں کلیئر ہوئی کہ پاکستان تحریک صاحب کو بہت ہی زیادہ ویجیلنٹ وے کے اندر رہنا پڑے گا۔ ٹھیک، اور دوسری ایک چیز یہ تھی، چیف الیکشن کمشنر سکندر سلطان راجہ صاحب نے انہوں نے ایک بڑی اہم سٹیٹمنٹ دے دی ہے، بلکہ کنفیوژن دور کر دی ہے۔ کہہ رہا ہوں کہ ہر چیز یہ عجیب و غریب ہو رہی ہے پاکستان میں، تو اس بار بھی انفرادیت تو ہے۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ یہ ایک آئینی تقاضا ہے کہ آزاد امیدوار جیتنے کے بعد کسی نہ کسی سیاسی جماعت کے ساتھ ایفیلیٹ ہوں گے، ان کو حرارت میں کسی نہ کسی سیاسی جماعت کے ساتھ جوائن ہونا ہوگا، ادروائز وہ نہ ہو تو ان کو سیاسی جماعت جوائن کرنی ہے۔ اگر آزاد حیثیت میں جیتے ہوئے امیدواروں کی تعداد اتنی زیادہ ہے تو وہ اپنا وزیر اعظم بھی لا سکتے ہیں۔ سر ہے نا مزیدار چیز، یعنی آزاد امیدوار اس حد تک تعداد میں زیادہ ہوں تو اپنا پرائم منسٹر بھی لا سکتے ہیں، اور بہت بڑی بات ہے، کیونکہ مشکل تو ہوگا کہ سارے آزاد امیدوار پاکستان تحریک انصاف سے ہی ہوں یا سب مل کے بنا لیں، لیکن بہرحال واقعی ان حالات کو دیکھتے ہوئے اگر پبلک نکل گئی اگر پبلک نکل گئی اور اس نے وہ ریولوشنری کام کر دیا، انقلاب اسی طرح ہی ہوتا ہے نا، کسی ایک خاص سٹیپ سے ہی آ جاتا ہے، اگر اس نے کر دیا اور اپنی مرضی کے امیدوار کی شناخت بھی ہو گئی،
کہ پاکستان تحریک انصاف سے ہے اور اس کے انتخابی نشان کی بھی معرفت کے ساتھ وہ پولنگ بوتھ کے اندر گھس گیا اور سٹیمپ ڈال دی، تو کچھ بھی ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے جی، چیس کے مشکل ہوگا۔ تو آزاد حیثیت سے مرضی کا ووٹ دلوایا والا بندہ جناب وہ اپنا پرائم منسٹر بنا سکتا ہے، پھر یہ کسی سیاسی جماعت سے بات کرتے ہیں ہاں بھائی آتے ہو ہمارے ساتھ مل کے، یہ بھی ایک بڑی زبردست چیز ہوگی۔ تو دیکھیں آزاد گروپ کس کا ہوتا ہے، کون بنتا ہے۔ تو بہرحال اس موقع پر یہ سٹیٹمنٹ بہت اہم ہے، مجھے بہت اہم اور امپورٹنٹ لگتی ہے۔ انصار عباسی صاحب نے جی بشرا بی بی کی وہ جو سٹیٹمنٹ تھی نا ڈیل والی جو کل انہوں نے گفتگو کی تھی اس کو کنفرم کر دیا، انہوں نے کہا بالکل ایسا ہی ہے، اس بات کی تصدیق کی ہے۔ انصار عباسی صاحب کہتے ہیں کہ بشرا بی بی صاحبہ جب اسلام آباد میں نیب آفس میں آئی تھیں تو انہیں خفیہ طور پر کالے شیشے والی گاڑی میں کسی سے آدھے گھنٹے کی ملاقات کے لیے لے جایا گیا تھا، آدھے گھنٹے کے لیے لے جایا گیا تھا، اور یہ ملاقات نیب دفتر سے زیادہ دور نہیں ہے۔ اور اسلام آباد میں اگر جو لوگ جانتے ہیں اسلام آباد سے واقف ہے تو ان کو یہ پتا ہے کہ نیب دفتر کے قریب ترین دفاتر کون سے ہیں، اور ویسے بھی اسلام آباد میں یہ سارے 1 کلومیٹر کے ریڈیس کے اندر ہی ہیں، تو بہت سی چیزیں سمجھ میں آ جاتی ہیں کہ کون سے دفتر ہیں۔ تو بہرحال انصار عباسی صاحب اس چیز کو کنفرم کر رہے ہیں، اور مطلب بات درست ہے بشرا بی بی کی، ان کو ڈیل کی آفر کی گئی تھی، اور کون لے کے گیا تھا، کس کے حکم پر تھا، کہاں گفتگو ہوئی، کس سے ملاقات کرائی گئی، یہ ضرور ایک سوال ہے، اور یہ سوال سے متعلق بھی یہ بات چل رہی ہے کہ باقاعدہ بشرا بی بی سے حلف لیا گیا تھا کہ آپ نے اس ملاقات کا ذکر کسی سے نہیں کرنا۔ خیر بشرا بی بی نے یہ تو ضرور بتایا کہ ہاں مجھے ڈیل کی آفر ہوئی تھی اور میں نے کہا تھا جو بھی بات ہے عمران خان صاحب سے کریں، تو انصار عباسی صاحب کہہ رہے کہ ہاں یہ ہے۔ تو بہرحال حلف بھی لیا گیا۔ ویسے سوال ہے اگر بشرا بی بی اور عمران خان صاحب اتنی پاکستان کی سیاست کے لیے ارریلیونٹ ہو گئے، عمران خان صاحب سے متعلق سب سمجھ رہے کہ بھائی اب ان کو اڈیالہ جیل کے اندر کر دیا گیا ہے، ان کو توشہ خانے میں سزا دے دی، ان کو سیفر میں سزا دے دی، ہم 9 مئی کے اندر دیں گے، اور عدت میں نکاح کے حوالے سے بھی کوئی نہ کوئی فیصلہ، اور 190 ملین پاؤنڈ والے معاملے میں کوئی نہ کوئی فیصلہ آنے والا، تو بھائی اگر بندہ اتنا ہی ریلیونٹ ہوگا تو ڈیل کیوں کرتے ہو، کالے شیشے والی گاڑی میں ملاقاتیں کیوں کرتے ہو؟ کیونکہ بشرا بی بی صاحبہ نے کہا تھا تو میں سمجھ آتا، لیکن اس کو انصار عباسی صاحب بھی کنفرم کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، بڑے ویل انفارمڈ صاحب یہ، تو پھر کیوں کرتے؟ اس کا مطلب ہے پتہ سب کچھ ہے، مان نہیں رہے، پتہ سب کچھ ہے، صرف ماننے میں فرق چل رہا ہے اور کوئی بھی وجہ نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ تو ڈیل والی بات تو ہے، مطلب سب جانتے ہیں اور مان نہیں رہے، تو اٹس اندر تھنگ۔ انصار عباسی صاحب نے مزید کہا، انہوں نے کہا جب بشرا بی بی کو بنی گالہ شفٹ کیا گیا نا، پوری کابینہ میں سے کسی کو نہیں پتا، وزیر داخلہ گوہر اجاز کو بھی اس بات کا نہیں پتا، گوہر اجاز خود کہہ رہے ہیں کہ مجھے تو ٹی وی سے پتا چلا ہے کہ بشرا بی بی کو کے لیے کوئی وزارت داخلہ سے کوئی ایسا سرکل جاری ہوا یا کوئی ایسا آرڈر جاری ہوا، کوئی ایسا احکام جاری ہوا کہ ان کو بنی گالہ منتقل کیا گیا سب جیل قرار دے کے۔ تو سر کچھ تو ہے نا جو کابینہ سے بھی اوپر ہے، جو وزارت داخلہ سے بھی اوپر ہے۔ وہ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ میں نے پرائم منسٹر سے بات کرنے کی کوشش کی انصار عباسی صاحب، لیکن انہوں نے بھی کسی قسم کا کوئی جواب نہیں دیا۔ تو میرا خیال ہے کہ شاید سوچنے کا وقت دیا گیا ہے بشرا بی بی صاحبہ کو یا کچھ ایسی چیز ہو، لیکن بہرحال ان چیزوں سے میں نہیں سمجھتا کچھ چیزیں ڈھکی چھپی رہ گئی ہیں۔ یہ بھی پتہ چل گیا ریاست میں کون سی ریاست ہے، کس کے احکامات چلتے ہیں۔ یار جب وزیر داخلہ آپ کا کہہ رہا مجھے نہیں پتا، جس کا کام ہے یہ نوٹیفیکیشن جاری کرنا، وہ کہہ رہا ہے مجھے ٹی وی سے پتہ چلا ہے، تو پھر آپ کو کیا پتہ چلنا باقی رہ گیا؟ اگر رہ گیا تو مجھے کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیں۔ اپنا بہت خیال رکھیں۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔